الحمد للہ الذی انزل الکتاب والصلاة والسلام علی نبیہ المصطفی وعلی آلہ وصحبہ الی یوم الحساب اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز حاضرین اور محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت جل وعلا کی ہم پر بے پناہ مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمایا۔ سامعین کرام، جس آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا وہ سورہ بنی اسرائیل کی 49ویں آیت ہے، یعنی آیت نمبر 49 ہے۔ پروردگار عالم کا فرمان عالی شان ہے، وقالو، اور کہا ان لوگوں نے، یعنی کافروں نے، منکروں نے، بے ایمانوں نے کہا، اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا، کیا جب ہم لوگ ہڈیاں بن جائیں گے اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا، خلقاً جدیدہ، نئی تخلیق کے ساتھ، نئے طور پہ پیدا کر کے؟ یہ کافروں کا اعتراض تھا مذہب اسلام کے عقیدہ آخرت پر۔ مسلمانوں کا عقیدہ ہے، اور یہ عقیدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سکھایا گیا عقیدہ ہے کہ ہر مرنے والا دوبارہ زندہ کیا جائے گا، والبعث بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر ہمارا ایمان ہے۔ تو جتنے لوگ مرتے ہیں وہ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ ایک تو زندگی ہے برزخی زندگی، خبر والی زندگی، اور جب محشر کا دن آئے گا تو خبروں سے لوگ باہر آئیں گے، پہلے کی طرح زندہ ہو جائیں گے، حساب و کتاب ہوگا، اہل ایمان کا ٹھکانہ جنت، اہل کفر کا ٹھکانہ دوزخ۔ یہ ہمارا ایمان ہے، عقیدہ ہے۔ منکروں نے اس عقیدے کا مذاق اڑایا اور اس عقیدے کو نامعقول بتایا، خلاف عقل بتایا۔ کہنے لگے جب ہم ہڈیاں بن جائیں گے، یعنی مرنے کے بعد جب آدمی کو سپرد خاک کر دیا جاتا ہے، جب اسے دفن کر دیا جاتا ہے تو اس کا جسم پھٹتا ہے، گل جاتا ہے، نہ گوشت رہتا ہے، نہ چمڑی رہتی ہے، آخر چند ہڈیاں رہتی ہیں، اور وہ ہڈیاں بھی ریزہ ریزہ ہو جاتی ہیں۔ وَرُفَاتًا، ہم ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، ہڈیاں رہیں گی ہماری، اور وہ ہڈیاں بھی نرم پڑ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، گرد و غبار کی طرح ہو جائیں گی۔ تو اس قدر آدمی فنا ہونے کے بعد کیا دوبارہ اس کا زندہ ہونا، دوبارہ اس کا پہلے کی طرح بن جانا، کیا یہ ہونے والی بات ہے؟ یہ تو ناممکن ہے، امپاسبل ہے۔ گویا اسلام ایک ایسے عقیدے کی دعوت دے رہا ہے جس عقیدے کا مضمون و مشمول ہونے والا نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے کہا، قل، اے میرے محبوب، آپ ان لوگوں
کوئی اس طرح جواب دیجئے کونو حجارتن او حدیدہ، تم لوگ اگر مٹی کے ہو اور سمجھتے ہو کہ یہ مٹی میں مل جائے گی، ہڈیاں گل جائیں گی، سڑ جائیں گی، ریزہ ہو جائیں گی، تو تم لوگ پتھر بن جاؤ۔ کونو حجارتن، تم لوگ پتھر بن جاؤ، او حدیدن، یا لوہا بن جاؤ، او خلقن، یا ایسی مخلوق بن جاؤ، مما یکبر فی صدورکم، جس کی تمہارے دلوں کے اندر بڑی شان ہے، بڑی حیثیت ہے، بڑی عظمت ہے، یعنی چٹان بن جاؤ یا پہاڑ بن جاؤ۔ ارے پہاڑ بنو، چٹان بنو، لوہا بنو یا پتھر بنو، ہر ایک کو ریزہ ہونا ہی ہے۔ اور زندہ کرنے والا کون ہے؟ جس نے پہلی بار پیدا کیا وہی زندہ کرنے والا ہے، وہ قادر مطلق ہے۔ تو جب اے میرے مصطفیٰ آپ ان لوگوں کو سنائیں گے کہ اگر تم مضبوط بننا چاہتے ہو تو بجائے اس خاکی بدن کے تم یا تو لوہا بنو یا پتھر بن جاؤ یا کچھ بھی بن جاؤ جیسا تمہارے دل میں آئے۔ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا، تو یہ منکر لوگ کہیں گے کون ہمیں دوبارہ پیدا کرے گا؟ جب ہم مر جائیں گے، سڑ جائیں گے، گل جائیں گے، ہمیں دوبارہ کون زندہ کرے گا؟ یہ ان کا سوال ہے۔ قل، اے میرے مصطفیٰ آپ جواب دیجیے، آپ انہیں جواب دیجیے الذی فطرکم، وہی تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا جس نے تمہیں پیدا کیا اول مرتن، پہلی مرتبہ جس نے پیدا کیا وہی دوبارہ تمہیں پیدا کرے گا۔ جب تم تھے ہی نہیں اس نے پیدا کیا، پھر تم کو مارنے کے بعد دوبارہ بنانا اس کے لیے کون سا بڑا کام ہے؟ ایک معمار دیوار کو گرا دیتا ہے تو وہی معمار اس دیوار کو کھڑی بھی کر سکتا ہے۔ جسے بنانا معلوم، اسے مٹانا معلوم، مٹانے کے بعد دوبارہ بنانا اسے معلوم۔ تو دنیا کے اندر تم اس طرح دیکھتے ہو کہ جو لوگ فنکار ہیں لکھ دیتے ہیں، لکھنے کے بعد مٹا دیتے ہیں، مٹانے کے بعد اگر کہا جائے کہ دوبارہ لکھو تو ان کے لیے کوئی بھاری کام نہیں ہے، دوبارہ لکھ دیں گے۔ دنیا میں کسی نے ایک پتلا بنایا، پھر اس پتلے کو توڑ دیا گیا، پھر اسی سے کہا جاتا ہے کہ ایسا ہی پتلا بنا، تو بنائے گا۔ تو صلاحیت اب یہاں پر پروردگار کی قدرت ہے، اور اس کی قدرت تو قدرت مطلقہ ہے۔ قدرت مطلقہ یعنی اس کی قدرت کی کوئی حد نہیں، کوئی انتہا نہیں، کوئی قید نہیں ہے۔ تو اس نے پہلی مرتبہ تمہیں پیدا کیا وہی تمہیں دوبارہ پیدا کرے گا۔ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ، اے میرے محبوب یہ لوگ آپ کی طرف دیکھ کر اپنے سروں کو ہلائیں گے، ہلا کر کہیں گے ایسا تو ہونے والا نہیں، دوبارہ ہم زندہ ہونے والے نہیں، ہم ہڈیاں بن جائیں گے، ریزہ ہو جائیں گے، پرزہ ہو جائیں گے، ہمارا وجود نہیں رہے گا، ہم تو دوبارہ زندہ ہونے والے نہیں، زبان بند ہو جائے گی مگر سر ہلائیں گے۔ وَيَقُولُونَ، اور کہیں گے مَتَى هُوَ، کب ہوگا یہ، یعنی دوبارہ زندہ ہوں گے تو کب ہوئیں گے؟ کئی لوگ مر گئے، کسی کو مرے ہوئے 10 برس، کسی کو مرے ہوئے 20، کسی کو مرے ہوئے 50، کوئی مر گیا 100 برس گزر گئے، کسی کے 200 برس گزر گئے۔ یہ لوگ سب کہاں گئے؟ اب تک نہیں آئے، اب تک دوبارہ زندہ نہیں ہوئے، تو پھر یہ دوبارہ زندہ ہو جائیں گے، یہ ہوگا کب؟ قل، اے نبی آپ جواب دیجئے
جہاں جہاں قل آتا ہے اللہ اپنے نبی سے بلواتا ہے، قل کہہ دو اے نبی، عسیٰ ان یکون قریبا، امید ہے کہ وہ دن بہت نزدیک ہے، بہت قریب ہے۔ تم اس طرح اعتراض کرو گے مر جاؤ گے، پھر تمہارے بعد والے آئیں گے وہ بھی اعتراض کریں گے مر جائیں گے، ماننے والے بھی دنیا سے جائیں گے، انکار کرنے والے بھی دنیا سے جائیں گے، اچانک وہ دن آ جائے گا۔ وہ دن دور نہیں ہے، تم اسے دور دیکھ رہے ہو، مگر جب آ جائے گا تب ایسا لگے گا کہ فوراً آ گیا ہے۔ یوم یدعوکم، جس دن تمہیں بلائے گا پروردگار، تم اپنی خبروں میں رہو گے، تمہارا پروردگار تمہیں بلائے گا، تم خبروں سے نکلو گے، تمہارا رب تمہیں بلائے گا، فتستجیبون، تو تم رب کے بلاوے کا جواب دو گے۔ رب پکارے گا کہ نکلو آؤ، تب تم لوگ جواب دینے لگو گے، اگرچہ کہ اب تم رب کی ربوبیت کا انکار کر رہے ہو، اس کی قدرت مطلقہ کا انکار کر رہے ہو، اور اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہو کہ اللہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ جب وہ دن آئے گا، خبروں سے تم نکلیں گے، پروردگار تمہیں بلائے گا، تو تم اللہ کے بلاوے پر دوڑتے ہوئے جواب دینے لگو گے، بحمدہ، اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی پکار کا جواب دیں گے۔ تو خبروں سے نکلیں گے اور کہیں گے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ پاک ہے، تعریف اسی کو ہے۔ وَتَظُنُّونَ، اور اس وقت تمہارے دماغ میں بات آئے گی، تم اس طرح سوچو گے إِن لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا، تم تو دنیا میں بہت کم دن رہے، دنیا تو گزری، دنیا کے بعد خبر والی زندگی گزری، یہ ساری زندگی، اتنی لمبی زندگی تمہیں بہت شارٹ، بہت مختصر نظر آئے گی۔ اس وقت تم سوچو گے کہ ہم بہت کم رہے، یہ حشر کا دن اتنا جلدی آ گیا، تب تمہیں ایسا محسوس ہوگا۔ تو ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے عقیدہ آخرت کو واضح کیا ہے، اور منکرین آخرت کا منہ توڑ جواب دیا ہے۔ یہاں پر سورہ بنی اسرائیل کا 5واں رکوع ختم ہو گیا، اب 6واں رکوع شروع ہو رہا ہے، آیت نمبر 53 ہے، 53 ہے۔ وَقُلْ لِعِبَادِي، اے نبی میرے بندوں سے آپ کہیے، میرے بندوں سے آپ کہیے، یقولو، کہ میرے بندے کہتے رہیں، التی ہی احسن، وہی بات کرتے رہیں جو بہتر ہے، بہتر بات اپنے منہ سے نکالتے رہیں۔ کیوں بری باتیں زبان سے نکالیں؟ سب سے بہتر بات تو اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے، سب سے افضل بات تو کلمہ طیبہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور مومنوں کو ہدایت دی گئی ہے کہ جب کافروں سے ان کی گفتگو ہو تو گالی گلوچ، بد تہذیبی اور بے حیائی کی باتوں سے پرہیز کریں، تہذیب کے دائرے میں رہ کر ان سے عمدہ گفتگو کریں، اور اس سلیقے کے ساتھ گفتگو کریں کہ کفار ہماری باتوں سے متاثر ہو جائیں۔ ان الشیطان ینزغ بینہم، بے شک شیطان لوگوں کے درمیان رخنا ڈال دیتا ہے، فساد برپا کر دیتا ہے، یعنی ایک کے دل کو دوسرے سے خراب کر دیتا ہے، اس کے دل کو اس سے خراب کر دیتا ہے۔ تو شیطان فساد برپا کرنے والا ہے۔ ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، بے شک شیطان تو انسان کا کھلا دشمن ہے، چھپا ہوا ہے مگر کھلا دشمن ہے، کیونکہ اس نے انسان کی دشمنی کا چیلنج کیا اور کہا کہ میں وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، میں تمام انسانوں کو بھٹکا کر ہی رہوں گا۔ تو ایسا دشمن ہے تمہارا، اور اس کا کام کیا ہے؟ تمہارے درمیان پھوٹ ڈال دینا،
دیکھیے مسلم ہو تمہارا مخالف کافر ہے، اگر تم اچھی طرح سے سمجھاؤ گے تو وہ تمہاری بات مان کر ایک نہ ایک دن کلمہ اسلام پڑھ کر تمہارا بھائی بن جائے گا، مگر شیطان کو یہ بات پسند نہیں ہے۔ ہر محفل میں شیطان ایسے لوگوں کو رکھتا ہے جو ماحول کو بگاڑ دیتے ہیں اور اتنا جوش دکھاتے ہیں کہ ان کے جوش کی وجہ سے ماحول ہی خراب ہو جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس طرح کی نادانی کرنے والوں کو منع کیا ہے۔ حکمت یہ بڑی اہم چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ لوگوں کو میری راہ کی طرف بلائیے، ادعو الی سبیل ربک، اے نبی آپ کے رب کا جو راستہ ہے اس راستے کی طرف آپ لوگوں کو بلائیے، مگر کیسے؟ بالحکمہ، حکمت کے ساتھ بلائیے۔ حکمت کیا ہے؟ حکمت یہ ہے کہ اپنے مخالف کو معقولیت کے ساتھ سمجھانا، اس طرح سمجھانا کہ بات اس کی عقل میں اتر جائے، یعنی اپنی بات میں ریزننگ لے کر آنا، یہ بات صحیح ہے، کیوں صحیح ہے یہ واضح کرنا، اس کے بجائے صرف گالی گلوچ پہ اتر آؤ۔ اکثر یہ بات دیکھی گئی ہے، عوام توام بعض علماء، انہیں علماء کرام کیسے کہا جائے گا، بعض علماء بھی جب مسلکی اختلاف ہوتا ہے دوسرے مسلک والے سے جب گفتگو کرتے ہیں تو مسلک کی بات ختم ہو جاتی ہے، عقیدے کی بات ختم، مسئلے کی وضاحت ختم، ذاتیات پہ اتر آتے ہیں، کہنے لگتے ہیں کہ تو حرام زادہ ہے، وہ کہتا ہے تو حرام زادہ ہے، تیرا باپ چور ہے، وہ بولتا ہے تیرا باپ چور ہے۔ تو اس طریقے کی گفتگو ہوتی ہے، تو مسلم عوام تو ایک طرف، غیر مسلم بھی اس گفتگو کو دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو اس طرح کی باتیں بہت خطرناک ہوتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ یقول التی ہی احسن، اے میرے مصطفیٰ آپ میرے بندوں کو سمجھا دیجئے کہ جب بھی بولو تو اچھی بات بولو، اور بری بات تمہاری زبان سے نکال کر شیطان تم لوگوں کے درمیان لڑائی مچا دیتا ہے، اور شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، یہ اس کی مکاری ہے، لہذا جب کسی پر برسنے کا تمہیں خیال آ جائے کہ میں اس کو اچھی طرح لتھاڑوں گا اور اس کو اتنی گالیاں دوں گا کہ وہ دب کر رہ جائے، تو سمجھ لینا چاہیے کہ اندر سے شیطان آپ کو ابھار کر آپ کا کام بگاڑنا چاہتا ہے۔ ربکم اعلم بکم، تمہارا رب تم کو بہتر جانتا ہے، یعنی تمہاری نیت کیا ہے، تمہاری حیثیت کیا ہے، تمہارا مقصد کیا ہے، تمہارا رب جانتا ہے۔ تم لوگوں کو تو کہہ دے سکتے ہو کہ میں ایسا نہیں سوچا مگر ایسا ہو گیا، میرا یہ ارادہ نہیں تھا، لوگوں کے سامنے صفائی بیان کر سکتے ہو، مگر رب تعالیٰ تو تمہاری نیت سے باخبر ہے، تمہیں اتنا بہتر جانتا ہے کہ تم خود اپنے آپ سے اتنے واقف نہیں ہو۔ ربکم اعلم بکم، تمہارا رب تم کو بہت بہتر جانتا ہے۔ ان یشاء یرحمکم، اگر وہ چاہے تو تم پہ رحم کرے، او ان یشاء یعذبکم، یا اگر وہ چاہے تو تمہیں عذاب بھی دے گا، سب اس کی مشیت پر موقوف ہے۔ وہ چاہے رحم کرے گا تمہیں معاف کر دے گا، وہ چاہے تمہاری گرفت کرے گا تمہیں عذاب دے گا۔ وما ارسلناک علیہم وکیلا، اے میرے نبی آپ کو ہم نے ان لوگوں پر ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا، آپ ان کے وکیل نہیں ہیں
کہ یہ غلطی کریں گے تو آپ سے پوچھا جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ آپ کو جو ذمہ داری دی گئی ہے وہ تبلیغ کی ذمہ داری ہے۔ تبلیغ کا معنی ہے پہنچا دینا۔ آپ نے مکے کے تمام لوگوں کو ہمارا پیغام پہنچا دیا، بس اتنی ہی آپ کی ذمہ داری ہے۔ ان علیک الا البلاغ، اللہ فرماتا ہے کہ اے مصطفیٰ آپ کی ذمہ داری تو بس پہنچانا ہے، بلاغ آپ کی ذمہ داری ہے، بلاغ پہنچا دینا۔ وہ کام آپ نے کر دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی زندگی کے آخری مرحلوں میں صحابہ کرام کی ساری جماعت کو گواہ بنا کر کہا کہ الا بلغت، سنو میں پہنچا دیا۔ اللہم فاشہد، اے اللہ تو خود گواہ ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری پہنچانا، مگر لوگوں سے عمل کروانا یہ نبی کی ذمہ داری نہیں ہے۔ لوگ خود عمل کریں، اگر عمل نہ کریں ٹیڑھے راستے پہ جائیں گے تو ٹیڑھے راستے پہ چلنے کے وہ خود ذمہ دار۔ اگر کوئی انسان غلط راستہ اختیار کیا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اللہ کا پیغام، اللہ کا قانون سنا دیا، اس کے باوجود کوئی غلط راستے پہ چلتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو بت پرستی نہ کرو، اس کے باوجود کوئی بت پرستی کرتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا دیا کہ شراب مت پیو، اس کے باوجود کوئی شراب پیتا ہے۔ تو اگر کوئی شراب پیے تو حضور سے نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ کیوں شراب پیتا ہے۔ جیسا کہ اسکولوں میں ہوتا ہے کہ بچہ غلطی کرتا ہے یا مدرسوں میں بچہ غلطی کرتا ہے تو مدرسے کا جو انتظامیہ ہے جسے مینجمنٹ کہتے ہیں، تو یہ مینجمنٹ استاد سے پوچھے یہ بچہ کیوں غلطی کیا۔ وہ بچے کا معاملہ الگ ہے، بچہ تو نادان ہے، استاد ذمہ دار ہے اسے روکنے کا، اور سارے لوگ تو نادان نہیں ہیں، سب کے سب مکلف ہیں، ذمہ دار ہیں۔ اللہ کے رسول کی ذمہ داری نہیں کہ ہر ایک کا ہاتھ پکڑ کر اسے برائی سے روک دے یا ہر ایک کو کھینچ کر نیکی کی طرف لے جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وما ارسلناک علیہم وکیلا، اے میرے محبوب ہم نے آپ کو ان کا ذمہ دار نہیں بنایا ہے، آپ نے جو کام آپ کو کرنا ہے وہ آپ نے کر دیا۔ جیسا کہ ایک شاعر کہتا ہے، مانو نہ مانو آپ کو یہ اختیار ہے، مانو نہ مانو آپ کو یہ اختیار ہے، ہم نیک و بد جناب کو سمجھائے جاتے ہیں۔ تو سمجھانا بتانا یہ نبی کا کام ہے۔ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ، تمہارا رب بہتر جانتا ہے، بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین میں کون ہے تمہارا رب جانتا ہے۔ یعنی آسمانوں میں اللہ کی مخلوق کتنے فرشتے ہیں یہ رب جانتا ہے، زمین میں خدا کی مخلوق کتنے انسان ہیں، کتنے جانور ہیں، مخلوق آپ یعنی پانی میں زندگی گزارنے والی مخلوق وہ کتنے ہیں، فضا میں اڑنے والے پرندے کتنے ہیں، ان سب کو تمہارا رب جانتا ہے۔ کتنے انسان ہیں، اگر کسی بھی انسان سے پوچھو کہ پوری دنیا میں کتنے انسان ہیں تو نہیں بتا سکتا۔ پوری دنیا تو ایک طرف اس کے وطن میں آل اوور انڈیا ہندوستان بھر میں کتنے لوگ ہیں، کیا صحیح حساب کوئی بتا سکتا ہے؟ نہیں بتا سکتا، مگر پروردگار عالم جانتا ہے کہ زمین میں کتنے انسان اب ہیں، کتنے بکرے ہیں، کتنے گھوڑے ہیں، کتنے شیر ہیں، کتنے بندر ہیں، اسی طرح کتنے کوے ہیں، کتنے کبوتر ہیں، کتنے طوطے ہیں، یہ سب پروردگار جانتا ہے۔ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ، یقیناً ہم نے بعض پیغمبروں کو بعضوں پہ فضیلت دی ہے۔ تمام پیغمبروں کے درجے یکساں نہیں ہیں، پیغمبروں میں ایک کو دوسرے پہ ہم نے فضیلت دی ہے۔ وَآتَيْنَا دَاؤُدَ زَبُورًا،
اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو ایک کتاب دی، اور اس کتاب کا نام ہے زبور۔ زبور کے اندر حلال و حرام کے احکام نہیں ہیں، بلکہ اس کتاب کے اندر عقائد ہیں۔ یہ وہ کتاب ہے جو توریت کے بعد اتاری گئی۔ توریت موسیٰ علیہ السلام پر، پھر آئے داؤد علیہ السلام، ان پہ اتاری گئی زبور، پھر آئے عیسیٰ علیہ السلام تو ان پہ اتاری گئی انجیل۔ بعض یہودیوں کا یہ دعویٰ ہے کہ توریت ہی آخری کتاب ہے، اس کے بعد کوئی کتاب نہیں اتری، تو اللہ تعالیٰ نے واضح کیا کہ اس کے بعد ایک کتاب اتری ہے زبور، اور زبور کے بعد اترنے والی کتاب ہے انجیل، اور انجیل کے بعد اترنے والی کتاب ہے قرآن مجید۔ وَآتَيْنَا دَاؤُودَ زَبُورًا، ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور جیسی کتاب دی ہے۔ دیکھیے داؤد علیہ السلام نبی بھی تھے، بادشاہ بھی تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو دین کا تاجدار بنایا، دنیا کا تاجدار بھی بنایا، مگر یہاں اللہ تعالیٰ نے صرف دین کا تذکرہ کیا ہے، کیونکہ دنیا کتنی بھی زیادہ ہو دین کے مقابلے میں اس کی حیثیت کم ہے۔ جیسے ایک طرف لوہا ہے، دوسری طرف سونا ہے، لوہا کتنا بھی زیادہ ہو 1 گرام سونے کے برابر کہاں ہو سکتا ہے، تو اس کی قیمت کچھ اور ہی ہے۔ تو دین اور دنیا، بادشاہ تو پروردگار نیک بندوں کو بھی بناتا ہے، نافرمانوں کو بھی بناتا ہے، مگر یہ کتاب جو اللہ نے دی ہے یہ صرف پیغمبر کو اللہ کتاب دیتا ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ وَآتَيْنَا دَاؤُودَ زَبُورًا، ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور جیسی کتاب عنایت کی۔ قل، اے نبی آپ کہیے، ادعوا الذین زعمتم من دونہ، پکارو ان لوگوں کو جن کے بارے میں تم نے یہ عقیدہ رکھا، یہ زعم کیا کہ وہ تمہارے معبود ہیں اللہ کے علاوہ۔ اللہ تعالیٰ معبود ہے، یہ عقیدہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا، مگر تم نے دعویٰ کیا اور تم نے اپنے دلوں میں یہ خیال بھی کیا کہ اللہ کے سوا بھی عبادت کے لائق ہیں، اللہ کے علاوہ بہت سے معبود ہیں، تو تمہارے معبودوں کو تم بلاؤ۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب کفار مکہ قحط سے بے چین ہو گئے۔ ایسا قحط آیا کہ بے چین ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب سے فریاد کرو۔ تب اللہ نے کہا کہ میرے مصطفیٰ، یہ آپ کے پاس آ کر دعا کرنے کی گزارش کر رہے ہیں، آپ ان سے بولیے میں میرے رب سے دعا کیوں کروں تم لوگوں کے لیے؟ تمہارے تو کئی خدا ہیں، جاؤ تمہارے خداؤں سے دعا مانگو۔ ادعوا الذین زعمتم من دونہ، تم نے زعم کیا، تم نے دعویٰ کیا، تم نے یہ خیال کیا کہ اللہ کے علاوہ بھی ہیں، اب اللہ کو چھوڑ دو تم، کیونکہ اللہ شرکت پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ یہ بات پسند نہیں کرتا کہ اس کے سوا بھی کوئی معبود ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ رب کے سوا کوئی معبود ہے نہیں۔ اب تم نے دعویٰ کیا، چلو تمہاری ہی بات پر ہم تمہیں ایک آئیڈیا دیتے ہیں، ہم تمہیں رائے دیتے ہیں تمہارے عقیدے کے مطابق۔ تمہارا عقیدہ ہے کہ کئی خدا ہیں، جب کئی خدا ہیں تو جاؤ، جیسے ایک ڈاکٹر کے پاس لوگ آتے ہیں ضرورت کے وقت، ضرورت کے پہلے بولے کیا ڈاکٹر بھائی اسے چھوڑے تو 1000 ڈاکٹر ہیں ہمارے پاس، تو ڈاکٹر صاحب نے بات سن لی۔ جو شخص نے دعویٰ کیا کہ ان کے پاس جانا کیا ضروری ہے، 10 ڈاکٹر پڑے ہیں، وہ شخص جب ڈاکٹر کے پاس جائے گا تو ڈاکٹر بولے گا میرے سوا 10 ڈاکٹر ہیں نا، وہاں جانا سوچنا بات تجھے میرے پاس کیوں آیا؟ تو الزامی گفتگو اس کے ساتھ کریں گے، کیونکہ تیرا دعویٰ تھا نا
اسی طرح بہت سی باتیں ہیں کہ کوئی شخص ہے جو ترجمہ کرتا ہے محنت کے ساتھ، ویزا کا ترجمہ کرتا ہے، تو اس وقت پر کوئی اسے تانا دیتا، ان کے پاس ہی ویزا لا کے ترجمہ کرنا کیا، ادھر گیا تو میں 50 آدمی پڑے ہیں، جب اس کی ضرورت پڑتی ان کے پاس ہی آتا۔ اب اس وقت یہ کیا بولیں گے، بھائی تمہارے پاس 50 آدمی ہیں نا، بھائی مجھے کیوں آگے پریشان کرتے ہیں، جاؤ۔ تو یہ ایک انداز ہے۔ تو پروردگار نے کہا کہ تمہارا تو دعویٰ ہے نا کہ لات خدا ہے، عزا خدا ہے، حبل خدا ہے، فلاں خدا ہے، فلاں خدا ہے، اتنے خداؤں کو تم رکھتے ہو، اب مصیبت آ گئی ہے تو کیوں محمد کے خدا کے پاس آئے، تمہارے خداؤں کے پاس جاؤ نا۔ مگر سنو، فلا یملکون کشف الضر عنکم، تم سے مصیبت کو وہ ٹال نہیں سکتے، ان کے پاس قدرت ہی نہیں ہے۔ فلا یملکون کشف الضر عنکم، تم سے مصیبت کو ہٹانے کے وہ مالک نہیں ہیں، یعنی ان کے پاس اتنی طاقت ہی نہیں ہے مصیبت کو ہٹانا، بڑی بات، ولا تحویلا، اور نہ ہی اسے بدل سکتے، بڑی مصیبت کو ہٹا کر چھوٹی مصیبت لاؤ وہ بھی نہیں کر سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے، سب کچھ تو پروردگار کرتا ہے، وہ خدا حقیقی کرتا ہے، جس خدا حقیقی کا پتہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں دیا ہے۔ تو تم بہت ناچتے تھے کہ ہمارے معبود ہمیں بچائیں گے، ہم اپنے معبودوں سے اپنی مرادیں مانگیں گے، مگر جب ضرورت آن پڑی تم پر، قحط نے تمہیں گھیر لیا، تو تمہارے معبودوں کو چھوڑ کر کیوں آ رہے ہو ہمارے پاس؟ یہاں بھی اکثر مشرکین مسلمانوں کے پاس آ جاتے ہیں دعا پڑھوانے کے لیے، مگر جاتے ہیں اپنے مندروں میں، مسلمانوں سے دشمنی بھی کرتے ہیں، مگر جب مصیبت کا وقت آتا ہے تو یہاں آ جاتے ہیں۔ تو ہم انہیں سلیقے کے ساتھ سمجھا سکتے ہیں کہ دیکھو تم ہمارے پاس جو آئے ہو، ہمارے اندر کوئی طاقت نہیں ہے، یہ رب کی دی گئی طاقت ہے، جس کی وجہ سے ہم کچھ پڑھ کر دم کرتے ہیں تو تم کو شفا مل جاتی ہے، کیوں نہ تم بھی اس سچے خدا کو مان لو۔ اس طریقے سے نرمی کے ساتھ اگر لوگوں کو ہم سمجھائیں گے تو اس کا بڑا مثبت نتیجہ نکلے گا، اس کا بہت بہترین اور پازیٹیو رزلٹ نکل سکتا ہے، مگر حکمت کے ساتھ سمجھانا چاہیے۔ دعا کیجئے کہ پروردگارا، ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرما لے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے، اے رب کریم ہم پر تیری رحمت نازل فرما، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، تیرے انبیاء اور تیرے اولیاء کے راستے پر چلا، اے رب ذوالجلال ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت پہ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الفاتحہ۔ بسم اللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔